بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کرنے کا حق اور مزہ تبھی ہے جب عبادت ہم خالص اللہ رب العزت کے لیے کریں۔ اگر ہم عبادت تو اللہ رب العزت کی کر رہے ہیں لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، یا پھر زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں جو ہے زکوٰۃ دینے والا کہیں، ہمیں مالدار کہیں، ہمیں سخی کہیں، تب اللہ رب العزت ایسی عبادت کا اور ایسے نیک کام کا ہم کو ثواب عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ جس نیت سے ہم کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں روزہ دار کہیں، یا لوگ ہمیں جو ہے زکوٰۃ دینے والا کہیں، صدقات و فطرات ادا کرنے والا کہیں، تو اللہ رب العزت اس کا نام تو تمہیں دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ جو شخص دنیا اس کی زینت چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں سے اس کے لیے کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ضائع ہو گیا اور وہ جو عمل کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ انہی لوگوں کے لیے آخرت میں برا عذاب ہے اور وہی لوگ زیادہ گھاٹا کھانے والے ہیں آخرت کے اندر۔ حدیث قرآن مجید کی آیت کا صاف مفہوم ہے، اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ صاف واضح ہوتا ہے کہ جو ہم عمل لوگوں کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا پھر ریاکاری کے لیے، لوگ ہمیں یہ کہیں گے، لوگ ہمارے تعریف کریں گے، ہماری ناموری ہوگی، اس لیے نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے تو صاف فرما دیا کہ اب تم کو اس چیز کا اجر کچھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسے اعمال کو تمہارے منہ پر پھینک کے مار دیا جائے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے اس اعمال کا بدلہ جنت نہیں بلکہ صرف آگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تو بندے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس طرح ہم نماز میں قاعدے کے حالت میں بیٹھتے ہیں، تمام لوگ گروہ در گروہ اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت تین لوگوں کو بلائے گا۔ ان میں سے ایک جو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن یاد کیا ہوا ہوگا، اس کو بلائے گا، دوسرا بلائے گا جہاد کرنے والوں کو، اور تیسرا بلائے گا سخی کو، جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہوگا اور اس نے اس مال کو خرچ بھی کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت قاری سے فرمائے گا کہ اے قاری، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ قاری کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے رضا کے لیے قرآن مجید کو حفظ کیا، تیری رضا کے لیے میں نے نماز پنجگانہ ادا کی، تیری رضا کے لیے میں نے روزے رکھے، تیری رضا کے لیے میں نے ہر وہ کام کیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، تیری رضا کے لیے سب میں نے کام کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے بندے تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ اے بندے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، تو نے بے شک یہ کام کیا، تو نے نمازیں بھی پڑھی، تو نے روزے بھی رکھے، تو نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، تو نے قرآن کو یاد بھی کیا، لیکن یہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے کہا تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو نے روزے اس لیے رکھے تاکہ لوگ تجھے روزہ دار کہیں، تو نے قرآن مجید اس لیے حفظ کیا تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے قرآن کا قاری کہیں، تو نے لوگوں کے لیے سب کام کیے، میں نے تجھے اس کا بدلہ تجھے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں اس کا بدلہ تیرے لیے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس کو سخی کو بلائے گا جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہوگا، اس سے کہے گا، بتا دنیا میں تو نے میری رضا کے لیے کیا کیا، میرے لیے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے پروردگار تو نے مجھے مال و دولت دی تھی، میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے زکوٰۃ دی، پروردگار میں نے غریبوں کی مدد کی، پروردگار میں نے مسکینوں کی مدد کی، پروردگار میں نے ہر وہ کام کیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، جہاں تو نے مجھے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا میں نے وہاں مال خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے بندے تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے، اے بندے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے مالدار بنایا تھا، تو نے اس مال کو خرچ بھی کیا، لیکن مال میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ تو نے زکوٰۃ اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے زکوٰۃ دینے والا کہیں، تو نے غریبوں کی مدد اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے غریبوں کی مددگار کہیں، غریبوں پر خرچ کرنے والا کہیں، تو نے سارے کام اس لیے کہے تاکہ لوگ
تیری تعریف کریں، تیری ناموری دنیا کے اندر ہو۔ تو نے اپنی تعریف کے لیے، تو نے اپنی ناموری کے لیے سارے کام کیے، میں نے دنیا میں تجھے اس کا بدلہ دے دیا تھا، تیرا نام ہو گیا تھا دنیا میں، لوگ تیری تعریف کرنے لگے تھے، اب آخرت میں اس کے لیے تیرے حصے میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجاہد کو بلائے گا، جہاد کرنے والوں کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا اے بندے بتا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار تو نے دنیا میں مجھے جوانی دی تھی، مجھے طاقت دی تھی، میں نے اس طاقت کو، اس جوانی کو تیری راہ میں خرچ کر دیا، تیرے لیے جہاد کیا اور لڑتے لڑتے تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے کہیں گے اے بندے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بے شک میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے بہادری دی تھی، میں نے تجھے شجاعت دی تھی، لیکن وہ سب میں نے تجھے دنیا میں دی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کا تو نے خرچ میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اپنی بہادری میری رضا کے لیے نہیں دکھائی، تو میری راہ، تو شہید ہوا جنگوں میں، تو نے جہاد لڑا، تیرا جہاد لڑنا میری رضا کے لیے نہیں تھا، تیرا شہید ہونا میری رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اس لیے تھا تاکہ لوگ تجھے غازی کہیں، اس لیے تھا تاکہ تجھے لوگ شہید کہیں، تجھے دنیا میں شہید کہلایا، تو دنیا میں شہید کہلایا گیا، تجھے دنیا میں لوگوں نے بہادر کہہ لیا، تجھے دنیا نے لوگوں نے شجاعت والا کہہ دیا، تجھے بہادر کہہ دیا۔ اب آخرت میں اس کے لیے، اب آخرت میں تیرے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے ان نیک عملوں کو صرف ریاکاری کی وجہ سے، صرف دکھاوا کرنے کی وجہ سے ان کے منہ پر پھینک کر کے مار دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوؤں پر مارا اور مارنے کے بعد میں کہا اے ابو ہریرہ یہ 3 لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جہنم ان لوگوں کے لیے بھڑکا دی جائے گی، صرف اس لیے کہ انہوں نے نیک اعمال تو سارے کیے تھے، جن چیزوں کا رب العزت نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ تمام نیک کام انہوں نے کیے تھے، لیکن وہ نیک کام انہوں نے ریاکاری کی وجہ سے کیے تھے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے کیے تھے۔ اللہ رب العزت اسی وجہ سے ان لوگوں کے اعمالوں کو جو ہے ان کے منہ پر پھینک کر کے مار دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگی تو امیر معاویہ زار و قطار رونے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی عمل ریاکاری میں شامل ہو جائے اور پروردگار عالم اس کا جو ہے بدلہ قیامت کے دن مجھے نہ دے کر کے میرے اعمال کو میرے منہ پر پھینک کر کے مار دے۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، غور تو کریں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کہیں ہمارے اعمال تو اس طرف نہیں جا رہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمالوں کو قیامت کے دن ہمارے منہ پر پھینک کر کے مار دے۔